محمد بن عبد الملک حمدانی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ عز الدولہ سے ڈاکوؤں کی ایک گروہ کی شکایت کی گئی جو کرد گروہ کے تھے۔ یہ لوگ لوٹ کسوٹ کرتے تھے اور پہاڑی گھاٹیوں میں چھپ جاتے تھے، اس لیے قابو پانا بہت مشکل تھا۔ تو عز الدولہ نے ایک تاجر کو بلایا اور اس کو ایک خچر دیا جس پر 2 صندوق لدے ہوئے تھے۔ ان صندوقوں میں زہر ملا کر حلوہ بند کیا گیا جس میں نفیس خوشبو ملا دی گئی تھی، اور اس حلوے کو بہت خوبصورت برتن میں رکھا گیا تھا، اور اس کو کچھ دینار عطا کیے اور اس کو حکم دیا کہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائے اور یہ ظاہر کرے کہ ان اطراف کی بعض احکام کی عورتوں کے لیے بطور ہدیہ شاہی حلوہ بھیجا جا رہا ہے۔ تاجر نے تعمیل کی اور قافلے کے آگے آگے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ رہزنوں کے زد میں پہنچ گیا تو ڈاکو لوگ آ پڑے اور انہوں نے قافلے کا سب مال و متاع قبضے میں کیا، اور ان میں ایک شخص نے خچر پر قبضہ کیا اور جماعت کے ساتھ اس کو بھی پہاڑ پر چڑھا لے گیا، اور غریب مسافر ننگے کھڑے رہ گئے۔ پھر خچر والے ڈاکوؤں نے جب صندوق کھولا تو ان میں حلوہ ملا جس کی خوشبو پھیل گئی اور بہت نفیس خوشبو تھی۔ وہ اس کے ڈر سے اس کو صرف اپنے پاس چھپایا نہیں جا سکتا تھا، تو اس نے تمام ساتھیوں کو آواز دی۔ ان سب نے آ کر ایسی نفیس چیز دیکھی جو اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ یہ سب بھوکے تھے، اس پر سب کے سب ٹوٹ پڑے اور خوب کھایا، بس کھا کر لوٹے ہی تھے کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر تو سب قافلے والوں نے دوڑ کر ان کے اموال و متاع پر قبضہ کر لیا اور ان کے ہتھیار بھی لے لیے، اور جس قدر لوٹا ہوا مال تھا سب کا سب وصول کر لیا۔ اس سے زیادہ عجیب ترکیب ہمارے سننے میں نہیں آئی، جس سے ظالم اور مفسدوں کا قطعاً بے کنی ہو گئی اور مفسدوں کے کانٹے ہمیشہ کے لیے کاٹ دیے گئے ہوں۔ مؤلف کتاب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ ایک تاجر خراسان سے حج کے لیے چلا اور بغداد آ کر حج کی تیاری کرنے لگا۔ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ 1000 دینار باقی رہ گئے۔ اس نے سوچا کہ ان کا ساتھ رکھنا خطرے سے خالی نہیں، اور کسی کے پاس امانتاً رکھوانے میں اس کے مکر جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس نے جنگل میں جا کر ایک ارنڈ کے درخت کے نیچے گڑھا کھود کر ان میں دبا دیا، اور کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب حج سے فارغ ہو کر آیا تو اسی درخت کے نیچے پہنچ کر وہ موقع جگہ کھودا، مگر وہاں سے کچھ نہ ملا۔ اب تو اس نے رونا اور اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جب اس سے لوگوں نے حال پوچھا تو اس نے کہا کہ زمین نے میرا مال چرا لیا۔ جب اس کی بری حالت ہو گئی تو اس سے کہا گیا کہ عز الدولہ کے پاس جا، ان کی بہت دور رس سمجھ ہے۔ اس نے کہا کہ کیا وہ غیب دان ہے؟ تو اس کو سمجھایا گیا کہ جانے میں تیرا حرج بھی تو نہیں ہے۔ چنانچہ وہ گیا اور اس کو اپنا تمام قصہ سنایا۔ یہ سن کر عز الدولہ نے اتباع کو جمع کر لیا اور ان سے سوال کیا، کیا تم نے اس سال کسی ارنڈ کے کونپلوں سے کوئی علاج کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے بتایا کہ میں نے آپ کے فلاں خواص کا علاج کیا ہے۔ پھر اس کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے اس سال ارنڈ کے کونپلے استعمال کیے ہیں؟ اس نے اقرار کیا۔ پھر پوچھا کہ کس نے تم کو لا کر دی تھی؟ اس نے کہا فلاں فراش نے۔ حکم دیا گیا کہ ان کو حاضر کرو۔ جب وہ آیا تو اس سے دریافت کیا کہ تم نے ارنڈ کی کسی درخت سے کونپلیں توڑی تھی؟ اس نے درخت کا موقع بیان کیا تو حکم دیا کہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا
کہ وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے تم نے کونپلی توڑی تھی۔ تو یہ شخص اس صاحب مال کو اس درخت کے پاس لے گیا اور کہا کہ اس درخت سے لی تھی۔ اس شخص نے کہا واللہ اسی جگہ میں نے اپنا مال چھوڑا تھا۔ اس نے واپس آ کر عز الدولہ کو خبر دی۔ عز الدولہ نے فراش کو حکم دیا کہ مال حاضر کرو۔ اس نے کچھ تعمیل کیا، مگر جب عز الدولہ نے ڈانٹا تو اس نے مال حاضر کر دیا۔